میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ الدہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور منفقہ علیہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیلی طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ یوں ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے، جیسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا قبر کی پہلی رات سے موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے ہوئی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ خواہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی ازحایا گھڑیال نگل جائے، اس قبر کی کیفیت عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اس پر مرنا سکنا کہتے ہیں۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی اس کے بارے میں سوال کرنا بیسود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمارا جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اس طرح روح جو اعلیٰ علین میں چلی جاتی ہیں، جسم قبر میں رہتا ہے، تو ان دونوں کا لگاؤ اس خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قبر کی رات کیسے گزرے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکنے دمکنے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اسے خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ المطفین سورۃ نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ جائے گا۔ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 45 کے تحت کہ نیند کی حالت بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کو چٹکی کاٹیں تو وہ جاگ جاتا ہے۔ روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں، بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے۔ برزخ کی پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم پر مابعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا ان 3 سوالوں کے جواب؟ تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا، اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا، اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا نیک اعمال ہوں، تیرا عمل صالحہ ہوں، یعنی نیک اعمال۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا، اور پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی مومن کہے گا، اے اللہ، جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کافر، مجرم اور بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تحت نگاہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے خبیث روح، چل اب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف۔ یہ سن کر روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں سے کھینچا جائے، جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے دار چھڑی نکالیں، تو روئی کے گالے اس میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپنے کے برابر وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں، یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی خبیث نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت 40 پڑھی۔ پڑھی۔ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس خبیث روح کا نامہ اعمال سب سے نچلی کتاب سے جین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ الحج کی۔
جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اپنے جسم میں آ کر گرتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ یہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم پر مابوس کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374 اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں، تو تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سند پر چلنے والے تھے، ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک خبیث چہرے والا شخص قبیح لباس میں، انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تو اسے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرے سے تو خیر کی توقع نہیں نظر آتی۔ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا خبیث اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔